حضرات گرامی وقار، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، اور اول کا مطلب ہوتا ہے پہلی، یعنی نہایت آسان الفاظ کے اندر آپ کے ذہن کے اندر میں بات اتارنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا ترجمہ کیا ہوا؟ پہلی بہار، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کی اور ساری کائنات کی پہلی بہار ہیں، اور ساری بہاریں حضور کے دم قدم سے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا، یہ آسمان کا شامیانہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے دم قدم سے، یہ زمین کا فرش ہے آقا کریم علیہ السلام کے دم قدم سے، دریا کی روانی ہے حضور کے دم قدم سے، سمندر کی طغیانی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دم قدم سے، یہ خلا، یہ فضا ہے نبی پاک علیہ السلام کے دم قدم سے، یہ بہاریں ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دم قدم سے، ہماری اور آپ کی زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دم قدم سے، زندگی کی بہاریں ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دم قدم سے، ہماری آج سانس ہے حضور کے دم قدم سے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی وقار، اب میں سیدھا اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ بہت خوبصورت طریقہ ہے، شان والا طریقہ ہے، عظمت والا طریقہ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ حسن و جمال جس طریقے کے اندر ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ میرے پیارو، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی گردن اور ایک ہے انسان کا دل۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا فرق ہے۔ حضرت مولا مدثر صاحب کی توجہ، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یہ جو ہماری گردن ہے نا، یہ کہیں جھک جاتی ہے، کبھی دولت کے سامنے، کبھی ثروت کے سامنے، کبھی طاقت کے سامنے، کبھی ڈنڈے کے سامنے، کبھی حکومت کے سامنے، اور کبھی کسی کے جبروت کے سامنے، کسی کی طاقت کے سامنے گردن جھکتی ہوئی ہمیں ملتی ہے، کہیں کسی پارٹی کے سامنے، اور کہاں کہاں گردنیں جھکی ہیں۔ تاریخی واقعات بھی موجود ہیں اور آئینی مشاہدات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کتنی گردنیں ہم نے کئی مقامات کے اوپر جھکتی ہوئی دیکھتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ گردن اتنی کمزور ہے کہ یہ کسی نہ کسی کارنر پہ اور کسی نہ کسی جگہ پہ جھک جاتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بے شمار وہ لوگ بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زور کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ دوسروں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے اوپر مجبور کیا ہے، لیکن اسی انسان کے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ یہ دل عجیب اڑیل ہے، اس لیے کہ اس بدن کا سلطان دل ہے، اس کا بادشاہ دل ہے، اس کا شہنشاہ دل ہے۔ ایک ہے عام، ایک ہے بادشاہ۔ عام کو جھکایا، عام بندے کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن بادشاہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو بدن کا بادشاہ یہ انسان کا دل ہے، اور دل یہ طاقت کے سامنے نہیں جھکتا، دل یہ ڈنڈے کے سامنے نہیں جھکتا، دل یہ حکومت کے سامنے نہیں جھکتا، دل یہ قیادت کے سامنے نہیں جھکتا، دل یہ سیاست کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو آخرکار یہ دل کہاں جھکتا ہے؟ ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں دل اپنے آپ کو ہار جاتا ہے اور دل وہاں پہ جھک جاتا ہے، اور وہ چیز ہے حسن۔ یعنی حسن یہ ایسی چیز ہے کہ حسن کے سامنے دل سجدہ ریز ہو جاتا ہے، دل وہاں اپنے آپ کو ہار بیٹھتا ہے، دل وہاں پہ جھک جاتا ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی وہ ہیں جن کی ذات بھی حسن والی، جن کی بات بھی حسن والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ پوری توجہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ حسن و جمال والا، اور حضور کی ذات مقدسہ حسن و جمال والی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد انور حسن و جمال والا، میرے آقا کریم علیہ السلام کا روح زیبا حسن و جمال والا۔ کیسا حسن ہے، اٹھا کر کے دیکھیے بہقی شریف، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے گھر کے اندر ہیں، اور گھر کے اندر عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے اندر آئے، اور آنے کے بعد آپ دیکھیے انسان کا گھر سب سے زیادہ سکون والی جگہ انسان کے لیے
انسان کا گھر ہوتا ہے، چھپر ہو تو سکون وہیں آتا ہے، ٹین ہو تو سکون وہیں آتا ہے، بنگلہ ہو تو سکون وہیں آتا ہے، کچا ہو تب بھی سکون وہاں، پکا ہو تب بھی سکون وہاں۔ ہمیں دوسروں کے بنگلے کیا کرنے، ان کی کوٹھیاں کیا کرنی، اپنے گھر کے اندر سب سے زیادہ سکون بندے کو ملتا ہے۔ بولو ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ سکون اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ مدینہ منورہ شہر رسول کے اندر اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، عشاء کی نماز ادا کی ہے، یعنی گھر ان کا اپنا ہے، اس کے باوجود دل نہیں لگ رہا ہے، بیوی موجود ہے دل نہیں لگ رہا ہے، بچے موجود ہیں دل نہیں لگ رہا ہے، اہل خانہ موجود ہیں دل نہیں لگ رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ کائنات کا اور جہان کا دل بھی تو مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ اپنے گھر سے باہر نکلنے اور نکلنے کے بعد سیدھے کاشانہ اقدس پہ پہنچے۔ بیہقی شریف کے الفاظ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن کے اندر سرخ رنگ کی چادر اوڑھ کر کے آرام فرما ہے۔ جابر بن عبداللہ آئے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، کبھی وہ آسمان کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کائنات کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی اور دست برستہ عرض کی عالم خیال کے اندر، جابر بن عبداللہ یہ اوپر کیا دیکھ رہے ہیں، جابر بن عبداللہ یہ نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے عشق اور ان کی محبت کا جواب یہ تھا، اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسمان کا چاند کتنا خوبصورت ہے، اور نیچے دیکھ کر کے دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کا چاند کتنا خوبصورت ہے۔ کہا جابر بن عبداللہ فیصلہ کیا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں قیامت تک کے لوگوں میرا فیصلہ سنو، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی ہمارے نبی وہ کہ جن کا رخ زیبا خوبصورت ہے، ہمارے نبی وہ جن کا روح انور خوبصورت ہے، ہمارے نبی وہ جن کا بدن انور خوبصورت ہے، ہمارے نبی وہ جن کی ذات خوبصورت ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حسن و جمال پہ بولا جائے تو یہ تو مستقل ایک موضوع ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ آئیے صرف دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تشریف لے گئے، اور دیکھیے آپ سفروں کا سفر کیسا بھی ہو، سفر کے اندر دقت، دشواری، پریشانی ہر بندے کو آتی ہے۔ اب اس زمانے کا سفر زیادہ دشوار گزار تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگ جاتے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام بھی خود کرنا پڑتا تھا، کیونکہ نہ وہاں 5 اسٹار ہوٹل تھے، نہ عام طرح کے ڈھابے تھے۔ اب سارا ساز و سامان اپنے پاس ہوتا تھا۔ یہ سارے صحابہ کا قافلہ ہے، امام الانبیاء ساتھ ہیں، ظہر دوپہر کا وقت ہو گیا اور کھانا کھانے کے لیے سارے لوگ کام کاج کرنے لگے۔ کوئی پتھر اٹھا رہا ہے، کوئی برتن صاف کر رہا ہے، کوئی اپنا اناج باہر نکال رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے ایک جانب چل پڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، سارے صحابہ کرام کے دلوں کے اوپر چوٹ لگی، بجلی گری کہ امام الانبیاء کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کافی دیر گزری، ایک جانب سارے صحابہ کی نظریں مرکوز ہو گئیں کہ امام الانبیاء اس جانب تشریف لے گئے ہیں، اس جانب تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام دیکھنے لگے۔ یہاں پہ حضور والا میرا ایک سوال آپ حضرات سے بھی ہے اور میرا سوال آپ سے بھی ہے۔ یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں کہ آخرکار وجہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، ادھر بھی دیکھ سکتے تھے، ایک ہی جانب سب کی نظریں مرکوز کیوں ہوئیں؟ تو اس کا جواب بریلی شریف سے ملے گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام الانبیاء جدھر بھی تشریف لے جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام جہاں تشریف لے جاتے تھے، جس راستے پہ حضور چل جائیں وہ راستہ مہک جاتا تھا، جس سڑک پہ چل جائیں وہ سڑک معطر ہو جاتی تھی، جس بستی میں حضور پہنچ جائیں وہ بستی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ اب میرے مصطفیٰ جب ادھر تشریف لے گئے، حضور کی مہک، حضور کی خوشبو بتا رہی ہے، صحابہ کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ امام الانبیاء اتنے میں تشریف لائے، صحابہ کرام رونے لگے، آقا کریم علیہ السلام کا آنا دیکھ
دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھڑ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور لکڑیاں نیچے رکھی. صحابہ نے عرض کیا حضور والا جب برتن ہم صاف کر رہے ہیں باقی سارے کے سارے کام ہم کر رہے ہیں یہ خدمت بھی تو ہم انجام دے دیتے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ جب ہم گھر سے نکلے اکٹھے ہیں ہم نے سفر اکٹھا کیا ہے ہم نے رات اکٹھی گزاری ہے ہماری واپسی اکٹھی ہوئی ہے تو میں نے یہ نہیں چاہا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے صحابہ کام کرتے رہیں اور میں چپ کر کے بیٹھ کر کے صرف انہیں ملاحظہ کرتا رہوں. یہ میری غیرت نے اور میرے طریقے نے گوارا نہیں کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں روئے زمین کے اوپر اگر کسی کی سیرت ملے گی یہ حسن و جمال والی تو محمد عربی کی سیرت ملے گی.